بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور دسمبر کی 2 تاریخ ہے۔ ناظرین، UBG سندھ ریجن کی کور کمیٹی اور بزنس مین پینل پروگریسو گروپ نے FPCCI کے آئندہ انتخابات میں باہمی تعاون کے ساتھ چیلنجز سے نمٹنے اور اسے ایک حقیقی اعلیٰ ادارہ بنانے کی کوشش کرنے کا عہد اور پاکستان میں حقیقی تجارتی اداروں کی ساکھ کو داغدار کرنے والے جعلی تجارتی اداروں کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دونوں گروپوں کا مشترکہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت UBG سندھ ریجن کی کور کمیٹی کے چیئرمین خالد طواب نے کی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے اہم رہنماؤں میں UBG کے صدر زبیر طفیل، جبکہ دیگر نمایاں افراد میں حنیف گوہر سیکرٹری جنرل UBG، سمیع خان، میاں زاہد حسین، سید مظہر ناصر، عبدالحسیب خان، انجینئر دارو خان، نور خان، ممتاز علی، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، علاؤالدین مری، عبدالوحید طارق حلیم، ملک خدا بخش، ابراہیم شاہ شامل ہیں۔ اجلاس میں BMP پروگریسو گروپ کے ممبران بشمول ثاقب فیاض مگو، جو کہ FPCCI کے آئندہ انتخابات 2024-25 میں سینئر نائب صدر کے مشترکہ امیدوار ہیں، ان کے علاوہ خرم اعجاز اور حاجی آصف انعام، جو کہ نائب صدور کے امیدوار ہیں، نے بھی شرکت کی۔ خالد طواب نے اپنے خطاب میں UBG اور اس کے اتحادی گروپ کے اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ وہ مخالفین کی جانب سے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے کسی بھی منفی روش کے خلاف ہیں۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ کی جانب سے متعدد بوگس تجارتی اداروں کے کامیاب خاتمے پر روشنی ڈالی، جس سے ریلیف کا احساس ہوا اور اس کا سہرا بلوچستان کی UBG قیادت انجینئر دارو خان، حاجی جمال الدین اور اسفریر مندوخیل کو جاتا ہے۔ حنیف گوہر نے تجارتی اداروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ، خاص طور پر معاشرتی چیلنجز کے پیش نظر اجتماعی تعاون کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ UBG کے صدر زبیر طفیل نے بزنس مین پینل کے پروگریسو گروپ کی جانب سے UBG کے ساتھ اتحاد کا خیر مقدم کیا اور اسے BMP کے پروگریسو گروپ کی قیادت کی جانب سے ایک اہم اور مثبت اقدام قرار دیا۔ BMP کے رہنماؤں ثاقب فیاض مگو اور خرم اعجاز نے اجتماع سے خطاب اور آئندہ الیکشن میں مثبت تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے ووٹرز تک پہنچنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کاروباری برادری کو درپیش چیلنجز اور برآمدات سے متعلق معاملات سمیت مختلف اقتصادی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے برآمدات کے فروغ اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے جامع کاغذات تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اجلاس کے نمایاں شرکاء میں غضنفر علی خان، مبین صدیقی، گلزار فیروز، اکرام راجپوت، ارشد جمال، شارق، عدنان قادری، ڈاکٹر شہزاد ارشد، فیصل بیگ، عبدالقادر، شکیل احمد، محمد زمان، مسلم محمدی، ناہید مسعود، مریم چودھری، شاہین سروانہ، عرفان سروانہ، فرحان قادر اور جاوید اقبال شامل تھے۔ میٹنگ ایک مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی، جو UBG اور اس کے اتحاد کے چیلنجز سے نمٹنے اور کاروباری برادری کی بہتری کے لیے کام کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے بھر میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری کے بعد ہفتہ اور اتوار کے روز مارکیٹس اور تمام کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس ہوا، جس میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری پر اہم فیصلے کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکام کو سڑکوں کی صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل بدستور جاری رکھنے کی ہدایت کی اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ البتہ اسموگ میں کمی کے لیے جو کچھ انسانی بس میں ہے وہ اقدام اٹھا رہے ہیں اور پوری کوشش ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کم سے کم رہے۔
مارکیٹیں، بازار، ریسٹورنٹس اور دیگر بزنس ہاؤسز کل اور پرسوں حسب معمول کھلے رہیں گے۔ ناظرین، صوبائی وزیر تجارت و زراعت ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کو کھاد کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ڈیلرز کی دکانوں پر یوریا کی فروخت کی مکمل مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں کھاد ڈیلرز کی دکانوں پر محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے، اور ڈیلرز کو کھاد کی فروخت اور سٹاکس کا ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرنے کا پابند بنایا جائے گا، جبکہ حکومت کاشتکاروں کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کرے گی۔ یوریا کی دیگر کھادوں کے ساتھ مشروط فروخت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ایک اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات ویڈیو لنک اجلاس کے دوران جاری کی گئیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے کہا کہ کھاد کی مقررہ سے زائد نرخوں پر فروخت کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کو از خود قیمتیں بڑھانے کا اختیار نہیں۔ محکمہ زراعت صوبے میں کھادوں کی قیمتیں نوٹیفائی کرے۔ سیکرٹری زراعت نے کھاد کی گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں بریفنگ میں بتایا کہ نومبر میں 87 کھاد ڈیلروں کو گرفتار، 219 مقدمات درج، 50,000 سے زائد کھاد کی بوریاں ضبط اور 2 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کے ذیلی ادارے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ڈی پی سی نے اپنی تیسری سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 2022-23 جاری کر دی، جس کا مقصد اس کے رکن بینکوں میں ڈپازٹس کے تحفظ کے حوالے سے بینک ڈپازیٹر اور عوام الناس میں آگہی کا فروغ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن نے پاکستان میں اسکیجول بینکوں کے کل 73 ملین ڈپازیٹرز میں سے 98% سے زائد ڈپازیٹرز کے ڈپازٹس کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ایکٹ کے تحت ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن نے سال 2018 میں بینک کے دیوالیہ ہونے کی غیر متوقع صورت میں بینکوں کے ڈپازیٹرز کو زر تلافی دینے کے مقصد سے کام کا آغاز کیا تھا۔ متذکرہ ایکٹ کے تحت پاکستان کے تمام اسکیجول بینک ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن کے رکن ہیں۔ ناظرین، برطانیہ کے شاہ چارلس نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ترقی پذیر ملکوں کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھگتے۔ سیلاب کے باعث پاکستان کو شدید نقصانات اٹھانا پڑے۔ متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہونے والی COP28 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ چارلس سوئم کا کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی آنے والی نسلوں کے لیے ایک خطرناک مسئلہ ہے، جبکہ پیرس معاہدے میں دنیا نے ایک بڑے مسئلے پر غور کیا۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے IMF سے $70 کروڑ تک رسائی کے لیے حالیہ مذاکرات میں طے پانے والے قدم کے طور پہ حکومتی اداروں کی انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے اور ان کی تشکیل نو کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا۔ صدر پاکستان کی جانب سے آرڈیننس کے نتیجے میں NHA، پاکستان پوسٹ، PNSC اور PBC کے چیئرپرسن اور چیف ایگزیکٹو کے عہدوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ آزاد اراکین کو بھی ان کے بورڈ میں شامل کیا جائے گا۔ سرکاری طور پر جاری کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق یہ ترامیم حکومت پاکستان اور عالمی شراکت داروں کے درمیان طے کیے گئے ریاستی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کا حصہ ہیں، اور یہ IMF کے ساتھ کیے گئے اسٹینڈ بائی معاہدے میں بطور اسٹرکچرل بینچ مارک شامل ہے۔ یاد رہے کہ 29 جون کو IMF اور پاکستان نے ملک کا معاشی بحران کم کرنے کے لیے عملے کی سطح پر $3 ارب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کے تحت 13 جولائی کو عالمی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی۔
नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपये से भी कम की सतह पर आ गया। हुकूमत की जानिब से तरसीलात ज़र बढ़ाने के इक़दामात, ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफे और सप्लाई में बेहतरी के बाद जुमे के रोज़ ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर के रुपये की कदर में इजाफा हुआ। जुमे के रोज़ डॉलर इंटरबैंक रेट 285 रुपये से नीचे आ गया, जबकि ओपन मार्केट रेट भी 286 रुपये की सतह पर आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 20 पैसे की कमी से 284 रुपये 96 पैसे पर बंद हुई। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर मज़ीद 50 पैसे की कमी से 286 रुपये पर बंद हुई। तजियाकारों ने पेशन गोई की है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट 1 साल की मौखिर अदायगियों की सहूलत मिलने, खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी माहिदों से मुस्तकबिल में नए इनफ्लोज आने की उम्मीद से रुपए की कदर में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।